اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں کیوں بنائیں؟ ایک ایسا راز جو آپ کی سوچ بدل دے گا۔ کیا آپ نے کبھی رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھ کر یہ سوچا ہے کہ اس وسیع و عریض کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بے شمار ستارے، کہکشائیں اور سیارے آخر کیوں وجود میں آئے؟ اور قرآن مجید میں بار بار 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیا ہماری زمین کے علاوہ بھی ایسی دنیائیں موجود ہیں جہاں کسی نہ کسی شکل میں زندگی آباد ہو؟ اور اگر ایسا ہے تو ان کا مقصد کیا ہے؟ آج کی اس حیرت انگیز ڈاکومنٹری ویڈیو میں ہم قرآن، حدیث، تفاسیر اور جدید سائنسی نظریات کی روشنی میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے اس پر اسرار موضوع کا جائزہ لیں گے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو صدیوں سے انسان کو حیران کرتا آیا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینوں کو بھی انہی کی مانند بنایا، اور ان سب میں اس کا حکم جاری ہوتا ہے۔ یہ آیات اپنے اندر ایک بہت بڑا گہرا پیغام رکھتی ہے۔ جب انسان اس پر غور کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ہی بے شمار سوالات جنم لیتے ہیں۔ کیا 7 زمینوں سے مراد واقعی ہماری زمین جیسی دوسری دنیاؤں کا وجود ہے، یا پھر اس سے زمین کی مختلف تہیں مراد ہیں؟ اس بارے میں اسلامی علماء اور مفسرین نے مختلف آراء بیان کی ہیں۔ تاریخ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے 7 زمینوں کے بارے میں سوال کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اس موضوع کی گہرائی کی وجہ سے پہلے خاموشی اختیار کی، پھر وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ مفسرین نے اس حوالے سے مختلف تشریحات بیان کی ہیں، اور بعض نے دوسری زمینوں کے امکان کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کی آیات انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جدید سائنس بھی کائنات کے متعلق ایسے انکشاف کر رہی ہے جنہوں نے انسان کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ہمارے کہکشاں میں ہی اربوں ستارے موجود ہیں، جبکہ پوری قابل مشاہدہ کائنات میں خربوں کہکشائیں پائی جاتی ہیں۔ ہر کہکشاں میں اربوں سیارے موجود ہو سکتے ہیں۔ آج کی بڑی خلائی ایجنسیاں مسلسل ایسے سیاروں کی تلاش میں مصروف ہیں جو زمین سے مشابہت رکھتے ہوں۔ انسیلاڈس اور دیگر اجرام فلکی پر تحقیق جاری ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کہیں زیادہ کہیں آثار موجود تو نہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، اگر ہماری زمین جیسے ہزاروں یا لاکھوں سیارے موجود ہوں تو کیا ان میں سے کسی پر زندگی نہیں ہو سکتی؟ یہ سوال آج بھی سائنس کے لیے ایک معمہ ہے۔ اسی دوران ایک اور نظریہ سامنے آیا جسے ملٹی ورس یا کثیر کائنات کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق ممکن ہے کہ ہماری کائنات واحد کائنات نہ ہو، بلکہ اس کی جیسی بے شمار کائناتیں بھی موجود ہوں۔ اگرچہ یہ نظریہ ابھی ثابت شدہ حقیقت نہیں بلکہ ایک سائنسی مفروضہ ہے، لیکن اس نے سائنسدانوں اور فلسفہ دانوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ سوچیں، اگر واقعی ایسی دوسری کائناتیں موجود ہوں تو ان میں کس قسم کی مخلوق آباد ہوگی، وہاں کے قوانین کیا ہوں گے، اور کیا وہ ہماری دنیا سے بالکل مختلف ہوگی؟ پیارے دوستو، جدید فزکس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ شاید ہماری سمجھ صرف 3 جہتوں تک محدود ہو، یعنی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی۔ بعض سائنسی نظریات کے مطابق کائنات میں اس سے کہیں زیادہ جہتیں موجود ہو سکتی ہیں جنہیں ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے مگر اس کے اثرات محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ماضی میں انسان بیکٹیریا اور وائرس کے وجود سے ناواقف تھا، کیونکہ اس کے پاس انہیں دیکھنے کی آلات موجود نہیں تھے۔ جب مائکروسکوپ ایجاد ہوا تو ایک نئی دنیا انسان کے سامنے آ گئی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کائنات میں ایسی مخلوقات بھی موجود ہوں جو ہمارے نظروں سے اوجھل ہوں؟ اسلامی تعلیمات میں جنات اور فرشتوں کا ذکر موجود ہے جن ہم عام انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وہ چیز جو نظر نہ آئے ضروری نہیں کہ اس کا وجود نہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 7 آسمانوں کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی علماء کے مطابق 7 آسمان اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور کامل حکمت کی نشانی ہے۔ ہر انسان کا اپنا نظام، اپنی مخلوقات اور اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ معراج کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف آسمانوں سے گزرنا بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کائنات کا نظام ہماری محدود سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔
اسی طرح 7 زمینوں کا ذکر بھی ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ انسان اپنے علم پر غرور نہ کرے۔ آج ہم ٹیکنالوجی میں ترقی کر چکے ہیں، خلا میں پہنچ چکے ہیں اور دور دراز سیاروں کی تصاویر حاصل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنی ہی زمین کے تمام راز نہیں جان سکے۔ سمندروں کی گہرائی آج بھی مکمل طور پر دریافت نہیں ہو سکی۔ زمین کے اندرونی حصوں کے بارے میں ہمارا علم محدود ہے۔ کائنات کا بیشتر حصہ ہمارے لیے اب بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ دوستو، قرآن میں عدد 7 کا ذکر بار بار آتا ہے۔ 7 آسمان، 7 زمینیں، طواف کے 7 چکر، سعی کے 7 چکر اور دیگر کئی مقامات پر یہ عدد نمایاں نظر آتا ہے۔ علماء کے مطابق بعض مواقع یہ عدد حقیقی تعداد کو ظاہر کرتا ہے اور بعض مواقع پر عظمت، تکمیل اور کثرت کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ آخر میں اس تمام گفتگو کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں وہ ایک قطرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ کائنات کا ہر راز، ہر ستارہ، ہر سیارہ اور ہر جہان اسی کے حکم سے قائم ہے۔ شاید آنے والے سالوں میں سائنس مزید حیران کن دریافتیں کرے، نئے سیارے تلاش کرے اور کائنات کے مزید راز کھول دے، لیکن ایک حقیقت ہمیشہ باقی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم انسان کی پہنچ سے کہیں بلند ہے۔ آپ کا اس موضوع کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری زمین کے علاوہ بھی کہیں زندگی موجود ہو سکتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو یہ معلومات دلچسپ علم میں اضافے کا باعث لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گا۔ اگلی دلچسپ اور معلوماتی ڈاکومنٹری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔